آصفہ لیکن اگر ناردرن ایریاز کی بات کریں تو کیونکہ تو امیوزمنٹ پارک ہے آف کورس پہ اس کی مینٹیننس پراپر ہوتی ہے, وہاں لوگ آتے ہیں, لیکن ناردرن ایریاز میں پھر کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ تو گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں, بٹ اسٹل واٹس دا سولوشن, کیونکہ یہ ضروری بھی ہے. میم اگر وہاں پر دیکھیں تو آپ کو نا آرمی نے بہت سے سسپینشن بریجز بنائے ہوئے ہیں. وہ سسپینشن بریجز آپ کو دیکھتے ہوئے نظر آئے کہ ایک سٹینڈرڈ کی چیز ہے اور اس کی پراپر مینٹیننس ہو رہی ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ نے کبھی سنا کہ کوئی سسپینشن برج وہاں سے ڈیمولش ہوا یا گر گیا یا اس کے روپس کھل گئے ہیں جو ہینگنگ برج ہیں. لیکن بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں گورنمنٹ کی ایکسیس نہیں ہے, وہاں پر لوگ ہیں, کیونکہ میں خود سیاچن میں 2 سال وہاں پہ سرو کر چکا ہوں, بہت سے ریموٹ ایریے دیکھے ہیں. اب وہاں پر ڈسٹینس اتنے زیادہ ہیں کہ اگر آپ اس کو روڈ کے اوپر جائیں تو جو آپ نے اکراس دی ریور جانا ہے تو اٹ ٹیکس وایا سلنگ شاٹ یا سلنگ کے اوپر ہارڈلی 2 to 3 منٹس, لیکن آپ جب روڈ کے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے 2 سے 3 گھنٹے لگ جائیں. ایگزیکٹلی وہی میں بات کر رہی ہوں کہ یہ تو کمیوٹ کا ذریعہ. اچھا عاطف نے ہمیں ہمارے رپورٹر جنہوں نے کل سارا دن یہ پورا انسیڈنٹ کور کیا, ایک بار پھر سے ہمیں جوائن کیا ہے. عاطف مجھے بتائیے گا کہ جب یہ ریسکیو آپریشن مکمل ہوا ہے تو آپ کی بات ہوئی ہے ان اسٹوڈنٹ سے جو کہ پھنسے ہوئے تھے اس میں؟ جی بالکل, ان سے ہماری بات ہوئی تھی کہ ان کا یہی کہنا تھا کہ ایک خوف کی ہمارے اندر فضا تھی, لیکن پھر بھی ہمارے حوصلے بلند تھے. ہم لوگ اس آس میں تھے کہ ہمیں یہاں سے ریسکیو جو ہے وہ کر لیا جائے گا, اور ہمیں یہ آس لگی رہی ہے کہ ہمیں یہ ریسکیو کر لیا جائے گا. اگر ایک دوسری رسی بھی ہوتی تو وہ لوگ وہاں سے نکلنے کی بھی کوشش کرتے رہے, کیونکہ اس کی رسی جو ہے وہ ٹوٹ چکی تھی. تو ایک جو نوجوان تھا وہ جب وہ ہیلی کاپٹر کی رسی نیچے پھینکی گی تو وہ خود اس کو پکڑ کے اوپر اس ہیلی پہ گیا تھا, اور دیگر کو بھی جو طریقہ اڈاپٹ کیا گیا تھا پاک آرمی کی جانب سے ان کو نکالنے کے لیے ایک بڑا رسک لے کے جو ہے دوبارہ سے ان کو ڈولی اور پھر وہ دوسرے زپ لائن کی طرح سے جا کے نکالا گیا. تو انہوں نے بڑے حوصلے کا وہاں پہ مظاہرہ ان بچوں نے جو ہے وہ کیا تھا. عاطف میں یہ سوچی تھی کہ صبح سے بچے جو یہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں 6 بجے سے, اور پھر رات جب 11 بجے ان کو ریسکیو کیا جائے تو مطلب آپ دیکھیں 12 گھنٹے سے بھی زیادہ کا ٹائم تھا جس میں وہ بچے اس میں پھنسے ہوئے تھے. ان کے کھانے پینے کے لیے پھر جو چیزیں تھیں, اشیاء تھیں, وہ ان تک کیسے پہنچائی گئی تھیں؟ دیکھیں ان کو جو ہے کچھ آرمی کی طرف سے جو ہے کچھ چیزیں جو ہے جب حجیز آئے تھے انہوں نے ان کو پھینکی تھیں. پھر اس کے بعد جب ڈولی باندھ کے ایک بندہ گیا تھا آگے, مقامی طور پہ وہ آگے گیا تھا, تو اس نے بھی ان کو کچھ چیزیں وہاں پہ دی تھیں. اس بچے جو ہے تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ 15 سے 16 گھنٹے تک جو ہے وہ وہاں پہ پھنسے رہے, اور 15 سے 16 گھنٹے بعد وہ وہاں سے نکلے تھے. تو اس کے باوجود ان کے جو تھے وہ جیسے 2 بچے اس میں بے ہوش بھی ہوئے تھے, جن میں سے ایک بچے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بچہ ہارٹ پیشنٹ بھی تھا, اس کے لیے پھر دواؤں کا بندوبست بھی کیا گیا تھا, دوائیں پہنچائی بھی گئی تھیں. تو اس بچے کی جو ہے وہ اب طبیعت کیسی ہے؟ دیکھیں یہ بچے ابھی تمام جو ہے وہ اسٹیبل ہیں اور اپنے گھروں میں ہیں, وہ یہاں سے پھر پیدل سفر طے کر کے اپنے جو ہے گھروں تک گئے تھے. 2-2.5 گھنٹے کا جو سفر تھا پیدل, ٹھیک ہے, وہ کھائیوں سے ہوتے ہوئے رات کو 11 بجے اپنے گھروں کو, کیونکہ ان کی والدہ اور ان کی بہنیں, ان کے چھوٹے جو بھائی تھے, ان کی باقی فیملی کی خواتین اور باقی بزرگ جو تھے وہ دوسری سائڈ ان کے انتظار میں تھے کہ وہ وہاں سے نکلیں گے. تو یہ ایک بہت ہی پریشان کن حالات بنے ہوئے تھے, اور بڑے ہی اس طرح کے حالات تھے ان لوگوں کے لیے. اور بڑی جب وہ گھر پہنچے ان کے خوشی کی لہر تھی کہ ان کے بچے جو ہے وہ ایک دفعہ پھر ان کے پاس واپس آئے. عاطف آپ نے سنا ہے کہ جو پہلا بچہ جو ریسکیو ہوا تھا تو اس کی ماں کی کیفیت دیکھنے والی تھی؟ جی بالکل, ان کے گھر والوں کی, ان کے والدین کی جو صورتحال تھی وہ ایک بڑی وہ تھی, اور اس بچے نے بڑا حوصلے کا کام کر کے دوسرے بچوں کو بھی یہ پیغام دیا تھا کہ ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں, کیونکہ بار بار وہاں پہ اٹیمپٹ جو ہے وہ ناکام ہو رہی تھی, کیونکہ ہیلی جو تھا قریب جاتا تھا تو وہ جو وہ ڈولی تھی وہ ان بیلنس ہو جاتی تھی. تو پھر ایک تجربہ کیا گیا کہ پہلے نیچے وہ پھینکی گئی, نیچے اس پھینکا گیا رسے کو, اور انہوں نے جو ہے اس کے اوپر وہ پکڑ کے وہ بچہ باہر آیا. وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ 5 سے 6 منٹ تک جو ہے اس رسے کو پکڑ کے جو تھا وہ ہوا میں رہا تھا, مول لگ رہا تھا. بالکل چلیں جی, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ آپریشن جو ہے کامیابی سے مکمل ہوا. اور میں تو جب ان ماؤں کی صورتحال کے حوالے سے سوچتی ہوں, گھر والوں کے حوالے سے سوچتی ہوں, تو میں تو اور تڑپ جاتی ہوں, کیونکہ جب ہم دیکھ رہے تھے تو ہم
اتنا ایموشنل انوالو تھے کہ ہم رو رہے تھے جب یہ کل آپریشن مکمل ہوا ہے تو میرا پورا گھر جو ہے نا ہم لوگ رو رہے تھے ہم خوشی سے, اور مطلب گھر والوں نے نفلیں مان لی تھی کہ اللہ پاک یہ بچے گھر واپس جائیں. تو ہم یہ سوچے تھے کہ خدا نہ خاصا اگر اپنا ہو اور اتنا دل لٹ کرے اور آپ دیکھ رہے کہ زندگی موت آپ کی بالکل آنکھوں کے سامنے ہے, کہ اگر بس ایک وہ رسا ٹوٹ جاتا تو اس کے بعد تو ناممکن تھی نا زندگی ان کے لیے. آپ اس کو اگر ٹیکنیکلی دیکھیں نا, ایک چیئر لفٹ کو انسٹال کرنے کے لیے دیر آر سرٹن فیکٹرز جو ہمیں وے کرنے پڑتے ہیں, اور وہ سرٹن فیکٹرز اسٹیپ میں ہم وے کرتے ہیں. نمبر 1 ہے, سب سے پہلے ہم اس کا ویٹ اور میس کیلکولیٹ کرتے ہیں. ہاؤ؟ ایک چیئر لفٹ نارملی اس کا ویٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے 250 kg, اور ڈسٹینس انٹرول جو ہوتا ہے ون چیئر ٹو اندر چیئر دیٹ از 20 میٹرز. لیٹ سے 1000 میٹر ڈسٹینس ہے اور اس کے اندر کتنی چیئرز آئیں گی؟ 50 ملٹیپلائی بائی 250 دیٹ از 12,500. اسی کے اوپر جتنی لینتھ بڑھتی جائے گی ہم اس کو ویٹ کو کیلکولیٹ کرتے جائیں گے کہ کتنا اس کا اپنا لینتھ ہوگی اور کتنی موٹی وائر ہوگی. سیکنڈ ون, اسپیڈ آف دی کیبل. کتنی پاکستان میں جو اسپیڈ چل رہی ہے وہ 2.5 میٹر پر سیکنڈ سے 5 میٹر پر سیکنڈ چل رہی ہے. انٹرنیشنلی دیٹ از میکسیمم جو ہے وہ آپ کہہ لیں 12 میٹر پر سیکنڈ, جس کو عرف آپ میں کہہ لیں کہ 45 to 48 کلومیٹر پر آور. تھرڈ ون ہے دا ٹائم, کہ ایک سرکل کمپلیٹ ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا, کتنی فرکشن آئے گی. فورتھ ون از دی اس کی اپنا ورٹیکل گریڈینٹ. اینڈ دا ففتھ ون ورٹیکل گریڈینٹ کیا ہوتا ہے؟ گریڈینٹ آپ کہہ لیں کہ اس کے ماؤنٹینس میں آ رہے ہیں تو جتنی اس کے اوپر چڑھائی ہوگی وہ ورٹیکل کتنا ہے اتنا اس کو زور زیادہ. آپ ایک نارمل میں ہے, جو نارمل ہے تو آپ دیکھیں کسی چیز کو پش کرنا زیادہ آسان ہے, لیکن جب آپ گریڈینٹ کے اوپر جتنا زیادہ اس کو پش کرنا اتنا مشکل ہوگا. اینڈ بیسنگ آن ویٹ اینڈ گریڈینٹ اب فائنل یہاں پر آتا ہے کتنی فورس از ریکوائرڈ کہ اس کو موو کرنے کے لیے. تو یہ 5 چیزیں کیلکولیٹ کرنے کے بعد تب ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کتنی موٹی وائر ہوگی, کتنا ویٹ اس نے لینا ہوگا, کتنی پاور لگے گی, اور پھر اس کو انسٹال کیا جاتا ہے. بالکل بالکل. اور ان میں تو یہاں پہ تو ورٹیکل جو گریڈینٹ جسے آپ بات کریں تو اور اسٹرانگ, کیونکہ اگر آپ نے نیچے سے اوپر بھی جانا ہے وہ آپ دیکھ لیں فورس کتنی اس کے لیے, کتنی فورس اس کے لیے ریکوائرڈ ہوگی. سو اب جو ایک اچھی چیز ہے, کل ہم نے دیکھا کہ نوٹس لیا گیا, انہوں نے کہا کہ اس طرح کی جتنی بھی چیئر لفٹس ہیں ان کی مینٹیننس پہ ذرا رپورٹ بھی تیار کی جائے اور پھر پیش بھی کی جائے. لیکن ہم کسی حادثے کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہمارا رویہ کیوں ہے؟ ہم کیوں انتظار کرتے ہیں کہ کوئی حادثہ ہو تب یہ متحرک ہو؟ بس وہ کہہ لیں کہ میم سب سے بڑی چیز ہے غربت, امپرووائزیشنز. جہاں پر دیکھیں گورنمنٹ ہر جگہ گورنمنٹ کی ایکسیس نہیں ہے. میں نے آپ کو سیدھی آپ کوہستان میں چلے جائیں, ناردرن ایریا میں چلے جائیں, تو بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں نالا یا دریا پار کرنے کے لیے لوگوں نے ایون کہ ڈولیاں لگائی ہوئی ہیں کہ ایک روپ ہے اس میں ڈولی میں بیٹھ کے اس کو کھینچ کے پار کرتے ہیں. تو ابھی یا تو گورنمنٹ اس کو ہر چیز کو اس کو ایکسیس کرے, پھر گورنمنٹ اپنے اسٹینڈرڈ دیکھے اس کو اسی طرح کی اس کی ریپیئر مینٹیننس کی جائے. لیکن ون تھنگ آئی وانٹ ٹو ہائی لائٹ کہ جیسی بھی امپرووائزیشن یا اس کو ان کی سیلف ہیلپ بیسس کے اوپر چیز بنی ہوئی ہے, 2 چیزیں ضرور کیٹر فور کریں. روپ رسٹی کتنا ہے, اور دوسرا وائل موونگ اس کے اندر کتنی نوائس آ رہی ہے. یہ 2 چیزیں ضرور میٹر کریں بیٹھنے سے پہلے کہ میں نے اس کے اوپر ٹریول کرنا ہے کہ نہیں, روڈ رسٹی کتنا ہے, اور اس کے اوپر موو کرنے میں کیا وہ اس کو نوائس یا اس قسم کی چیزیں دے رہی ہے. ایٹ لیسٹ یہ 2 چیزیں ضرور خیال رکھیں.